اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا جب وفات کا وقت قریب آیا تو بلایا اپنے بیٹوں کو اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک چیز کی وصیت کرتا ہوں، اور اس ایک چیز میں آگے پھر دو وصیتیں فرمائیں، یعنی ایک چیز کو اپنانے کی وصیت کرتا ہوں، اس کو کبھی چھوڑنا نہ، اور ایک چیز کو چھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں، اس کو کبھی اپنانا نہ۔ جس چیز کو اپنانے کی وصیت فرمائی وہ فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو کبھی نہ چھوڑنا، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے کلمے یہ کلمہ رکھ دیا جائے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ، تو یہ پلڑا جس میں یہ کلمہ ہے یہ بھاری رہے گا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا جس دوسری چیز کو نہ چھوڑنا وہ آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر ساتوں زمینیں ایک بڑے حلقے میں آ جائیں تو پھر سبحان اللہ و بحمدہ اس پر بھی غالب آ جائے گا، اتنی اس کی فضیلت ہے۔ تو دو کلمات فرمائے، ایک کلمہ جو کرنے کے ضمن میں فرمائے وہ ایک کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، اور دوسرا کلمہ نے فرمایا کہ کرو اور اس کو کبھی نہ چھوڑو، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور ایک چیز سے روکا کہ وہ کبھی نہ کرنا، وہ کیا تھا جس سے روکا؟ وہ فرمایا کہ شرک اور تکبر یہ کبھی نہ کرنا۔ تو گویا حضرت نوح علیہ السلام کی اگر ہم وصیت، جو آپ کی وصیت بھی ہے، جو آپ کے آخری کلمات بھی ہیں اور آپ کی آخری نصیحت بھی ہے جو آپ نے اپنی اولاد کو فرمائی، اس کا خلاصہ یہ کہ ایک کلمہ آپ نے فرمایا کہ کبھی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو نہ چھوڑنا۔ دوسرا فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو نہ چھوڑنا۔ پھر ان دونوں کی مختصراً فضیلت بتائی اور یہاں تک فرمایا کہ مخلوق کو رزق بھی انہی کلمات کی وجہ سے دیا جاتا ہے، اور آخری بات فرمائی کہ شرک اور تکبر ان سے دور رہنا۔